شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضلا والباسط فيهم بالجود يدا. نحمده في جميع أمور كله ونستعين على رعاية حقوقه ونشهد أن لا إله إلا غيره ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بأمره سادعا وبذكره ناطقا فأدى أمينا ومزار رشيدا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محبت میں مسلسل معرفت امامت پر گفتگو ہو رہی ہے، جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ موضوع قرار دیا سورہ انبیاء آیت کا نشان 73، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے امام کو بنایا اور وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی تمام خیر کے کاموں کو انجام دینے کی۔ امام وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور بے شک حتماً یقیناً وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا تھا کہ امام بنانا خدا کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔ بندوں کا کام فقط سر تسلیم خم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا ہے، اس لیے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی ہادی ہے، یہی وہ ہے جو ہمیں گمراہی سے نکالیں گے۔ میرے عزیزوں، خود روایت میں بھی آیا ہے کہ اگر چاہتے ہو معرفت حاصل کرنا تو فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی گویا ایسا ہے کہ اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میرا نفس کیا ہے اور مجھے کیوں بنایا گیا۔ اس لیے مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو 3 سوالوں کے جوابات معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں اور کیا کرنا ہے۔ واقعاً ان 3 سوالوں کے اندر پوری انسان کی زندگی کا مقصد چھپا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ ہیں صراط مستقیم۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے آدم کی خلقت ہوئی۔ جب سے آدم کی خلقت ہوئی ہے اسی وقت سے ہدایت اور گمراہی کا راستہ شروع ہو گیا۔ جب خداوند عالم نے ابلیس کو کہا ابلیس سجدہ کرو، کیا کہا؟ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ پھر ارشاد فرمایا، خدا نے اس کو گمراہ کر دیا اور ارشاد فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قسم کھائی قرآن میں شیطان نے، کیا کہا؟ کہ میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر کیا کرے گا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اس راستے سے بھگاؤں گا، سب کو اس راستے سے گمراہ کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا۔ 1,24,000 نبی آئے سوائے رسول خدا کے، آخری نبی کے علاوہ سب نبیوں میں جو سب سے افضل نبی ہے وہ حضرت ابراہیم ہے۔ نبی کے علاوہ اور سب نبیوں میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم ہے۔ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم تم ایک امت واحدہ ہو، لیکن ارشاد فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں بندگی کے لیے چنا، انتخاب کیا، اور ہم نے تمہیں ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ قرآن مجید میں آیا الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب نبی کے علاوہ جتنے نبی بنے آئے سب کی ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم کی طرف بیٹھوں گا، تو پتہ یہ چلا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو صراط مستقیم کی طرف نہیں بلکہ صراط مستقیم
پر ہیں۔ صراط مستقیم کی طرف ہونا اور بات ہے، صراط مستقیم پر ہونا الگ بات ہے۔ اب کون ہے تلاش کریں جو صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے پیغمبر، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ الی کے معنی ہے کی طرف، علی کے معنی ہے پر، یعنی پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں۔ اب ایک مسئلہ تو سولف ہو گیا کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ پیغمبر۔ اب قرآن میں ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، آیا پیغمبر کے علاوہ کوئی اور ہے صراط مستقیم پر؟ عبداللہ ابن مسعود جو مفسر قرآن ہیں، آتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، کہا یا نبی آپ کے علاوہ ایک اور کوئی ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کیسے؟ تو عبداللہ نے قرآن مجید کی سورہ نحل آیت کا نشان 73 ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلین، خداوند عالم نے دو مردوں کی مثالوں کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، ان میں سے ایک ایسا ہے جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ہوا اکل علی مولا، وہ فقط بوجھ ہے اپنے مولا پر۔ وہ شخص جو گونگا ہے وہ اپنے مولا پر کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، وہ کہیں بھی چلے جائے کوئی خیر کا کام انجام نہیں دیتا۔ ایک تو یہ۔ دوسری مثال کیا؟ ارشاد فرمایا ہل یستوی، آیا برابر ہے وہ جو گونگا ہے، یا من یؤتی الامر، یا وہ جو امر کی ہدایت کرتے ہیں، عدالت کا حکم دیتے ہیں، علی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم پر ہے۔ ایک وہ گونگا کہ جو فقط بوجھ ہے، ایک وہ جو صراط مستقیم پر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے، بتائیں وہ کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں عبداللہ ابھی بات ہی کر رہے تھے رسول اللہ سے، علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی کے گھر کا دروازہ کھلا، مولا علی باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی آتا ہے یا جاتا ہے تو انسان کی ساری توجہ اس طرف چلے جاتی ہے۔ اب جیسے ہی مولا علی گھر سے باہر آئے، عبداللہ نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا اور پھر مڑ کر رسول اللہ کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ بتائے وہ کون ہے جو آپ کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے؟ تو رسول اللہ مسکرائے، کہا عبداللہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ کہا عبداللہ تعجب ہے، دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول نے بتایا ایک میں ہوں صراط مستقیم پر، دوسرا علی ہے۔ اور پھر وہاں پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے دیکھتے رہنا، یہ نہیں دیکھنا کہاں سے آ رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھنا کہاں پر جا رہا ہوں، اور جہاں پر جا رہا ہوں وہی صراط مستقیم پر ہے۔ قیامت تک وہ گمراہ کرنے والا بھی رہے گا قیامت تک۔ سارے نبی آئے، سب نبی کو معجزہ دیا گیا،
حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا، جناب عیسیٰ کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، یہ ان کا معجزہ، جناب نوح نے سمندر میں طوفان ٹھنڈا کر دیا، یہ ان کا معجزہ، حضرت ہود لوہے کو نرم کر دیتے ہیں، یہ ان کا معجزہ۔ اب انصاف سے بتائیے گا، آج اگر کوئی سمندر میں راستہ بنا دے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، کوئی ہے جو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سورج پلٹا، اب نہیں پلٹے گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اب نہیں ہوں گے۔ ستارے آسمان سے زمین پر اترے، اب نہیں اترے، اب نہیں اتریں گے۔ یہ تھا ہر نبی کا معجزہ۔ اور میرے عزیزوں، معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ یعنی خالق العادہ، جو ہر کوئی نہ کر پائے۔ سادہ سی مثال، جو کام ہر کوئی نہ کر سکے وہ ہو جائے۔ مثلا آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، یہ معجزہ ہے؟ نہیں۔ کوئی آگ میں ڈوب جائے اور نہ جلے، یہ ہے معجزہ۔ سمندر کا کام کیا ہے؟ ڈبو دینا، لیکن اگر کوئی سمندر میں جائے، غوطہ لگائے سمندر میں، سمندر خود راستہ بنا دے، یہ ہے معجزہ۔ اب ہر نبی کا معجزہ تھا اس وقت تک، اب آخری نبی آئے، اب ان کا معجزہ ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک باقی رہے۔ ہر نبی کا معجزہ رسول اللہ کے پاس تھا، بطور اتم ہر نبی کا معجزہ رسول اللہ کے پاس تھا۔ اب رسول اللہ ایسا معجزہ لے کر آئے جو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تمام نبیوں کا معجزہ ان کے زمانے تک تھا، اب آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن رسول کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب ایسا معجزہ چاہیے جو قیامت تک باقی رہے۔ وہ کون سے 2 معجزے؟ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ، اہل بیت کردار و سیرت کے معجزے۔ میرے عزیزوں، نہ زبان کے مقابل میں آج تک کوئی قرآن جیسا قرآن لا سکا، نہ اہل بیت کے مقابل میں کوئی علی جیسا کردار لا سکا۔ کوئی قرآن جیسا آ سکا، نہ اہل بیت کے مقابل میں کوئی اہل بیت جیسا آ سکا۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا، کیا چیلنج کیا؟ کوئی ہے جو اس جیسا قرآن لا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اس جیسا قرآن لا سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، راستے میں اگر انسان چل رہا ہو، اگر اس کو آپ کوئی چیلنج کرتے تو وہ دیش میں آ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عرب کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنے علاوہ سب کو گنگا سمجھتے تھے، کہتے تھے ہمارے مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس دور میں قرآن اترا، اس دور میں قرآن، عرب یہ کہتے تھے یہ ہے تو عربی لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، ہے کوئی جو قرآن لا سکے؟ کوئی نہیں لایا۔ پھر قرآن نے ہٹا دیا اپنے چیلنج کو، کہا اگر کوئی قرآن نہیں لا سکتا 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں قرآن جیسی لے کر آ جاؤ، وہ بھی کوئی نہیں لا سکا۔ اب قرآن نے وزن اور ہلکا کیا، کیا کیا قرآن نے؟ کہا اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 1 صورت قرآن جیسی لے کر آ جاؤ، 1 صورت قرآن جیسی لے کر آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بڑی سورہ بھی ہے، چھوٹی سورہ بھی ہے۔ سب سے بڑی سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ سب سے چھوٹی سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ کوثر۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹی سورہ لے کر آ جاؤ، بڑی سورہ لے کر آ جاؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ کوئی 1 سورہ لے آؤ۔
اگر عرب چاہتے ایک چھوٹی سی سورہ قرآن کے مقابل میں لے آتے اور کہتے تھے خدا بند عالم آپ نے کہا تھا فقط ایک سورہ لیا ہو، ہم یہ سورہ لے کر آ گئے، تو میرے عزیزو قرآن کا یہ چیلنج ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نہ عرب قرآن کے مقابل میں چھوٹی سورہ لا سکے نہ بڑی سورہ لا سکے، اسی طریقے سے اہل بیت کے مقابل میں نہ محمد جیسا کوئی لا سکے نہ افضل جیسا کوئی لا سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس اہل بیت کے گھرانے کو چھوٹا و بڑا مت سمجھنا، ان کے سب محمد ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد۔ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا وسط بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، یہ سب محمد ہے۔ اور ان کے کردار کے اوپر شک نہیں کرنا، ان کے رفتار کے اوپر شک نہیں کرنا، ان کی سیرت کے اوپر شک نہیں کرنا، ایمان تمہارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ جس طریقے سے قرآن کے بارے میں شک نہیں کر سکتے، دین سے خارج ہو جاؤ گے، اسی طریقے سے اہل بیت کے کردار کے بارے میں شک نہیں کر سکتے۔ رسالت اور امامت پر بلند تر صلوات۔ تو میرے عزیزو ایک تاریخی جملہ بولنا چاہ رہا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اپنے کردار کو سنوارتے جاؤ، کافر کا خود بخود ہی پتہ چلتا چلا جائے۔ اپنے کردار کو سنوارو، جب کردار سنوارو گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا، اور شک نہیں کر سکتے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اکثر اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھو امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین نے جنگ کر۔ امام حسن کا کام اچھا تھا اور امام حسین کا کام اچھا نہیں تھا، یعنی امام حسن کی سوچ الگ ہے اور امام حسین کی سوچ الگ ہے۔ تف کو ایسی سوچوں پر، ایسی فکروں پر، ابھی پہچانا ہی نہیں تم نے اہل بیت کو۔ کوئی فرق نہیں ہے نہ صلح امام حسن میں نہ امام حسین کی جنگ، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے واضح ہو جائے۔ دیکھیں، جب ایک بندہ مریض ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کرواتا ہے۔ اب ڈاکٹر چیک کرتا ہے، اب اس کو کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، دوائیاں نہیں کھاتا، 5-6 دن بعد دوبارہ واپس آتا ہے، کہا ڈاکٹر میرا علاج کریں۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے وہ دوائی کھائی؟ کہا نہیں کھائی۔ ڈاکٹر نے کہا تمہیں انجیکشن لگانا پڑے گا، ڈرپ لگانے پڑے گی۔ اب یہ انجیکشن لکھ کے دے دیتے ہیں، ڈرپ لکھ کر دے دیتے ہیں، اب یہ چل دیتے ہیں۔ اب اتنے میں 1 مہینے بعد وہ دوبارہ وہی شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے ڈاکٹر میرا علاج کرے۔ جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اب اس کا علاج ان دوائیوں سے نہیں ہوگا، اب اس کا علاج ان دوائیوں سے نہیں ہوگا، ان انجیکشن سے نہیں ہوگا، اب اس کا کیسے علاج ہوگا؟ کہا اب اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے کہا پہلے جب آئے تھے تمہارا مرض کوئی اور تھا، اب جب 1 مہینے بعد آئے تمہارا مرض کوئی اور ہے اور تمہارا مرض بڑھ چکا ہے۔ تو میرے عزیزو یہی ہوا، امام حسن نے دیکھا اس امت کا علاج صلح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس امت کو نجات صلح کے ذریعے سے دے سکتا ہوں، وہاں صلح کر لی۔ لیکن جب حسین کا دور آیا تو حسین نے دیکھا اس امت کا علاج بغیر آپریشن کے نہیں ہو سکتا۔ شبیر و شبر علیہ السلام بلند تر صلوات۔
امام حسین نے دیکھا یہ ناسوس، یہ مرض بڑھ چکا ہے اور یہاں تک کہ پھیل چکا ہے، پوری امت خاموشی سے بیٹھ کر تماشا ہے۔ میرے عزیزوں، پڑھیے رسول نامہ امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام گریا کرتے، روتے ہیں، کہا اگر میرے اپنے میرا ساتھ دیتے تو میں کبھی بھی صلح نہیں کرتا۔ امام کے اپنے فرماندے سپاہ ابن عباس 10,000 درہم کے لالچ میں بک گیا۔ یہ امام حسن کے جملے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، تبری کی کتابوں میں جا کر پڑھے، اس میں یہ لکھا ہوا امام حسن فرماتے ہیں اگر میں صلح نہیں کرتا تو میرے اپنے ہی لوگ میری گردن میں رسی باندھ کر معاویہ کے حوالے کر دیتے۔ میرے اپنے ہی لوگ، کیوں؟ کیا ہو گیا تھا؟ میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی لالچ ہے، دنیا کی لالچ، ایسی لالچ ہے جو انسان کو بکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ درس ہے کربلا کا، یہ ہے معرفت۔ جب معرفت سیکھتے جاتے ہیں تو دنیا کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دنیا کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی نظروں میں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ امام حسین نے کیا کہا؟ آپریشن کرنا پڑے گا، اور ایسا آپریشن کرنا پڑے گا، مال نہیں دینا پڑے گا بلکہ خود کا سر دینا پڑے گا، اپنا بھی نہیں، اپنے بچوں کا بھی سر قربان کرنا۔ جب مدینے سے نکلے تو امام حسین نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی۔ توجہ کیجیے گا، کیا فرمایا میرے مولا نے؟ میں مدینے سے خروج کر رہا ہوں، حسین ابن علی مدینے سے خروج کر رہا ہے۔ کیوں مولا؟ مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں آپ؟ طلب اصلاح، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کس کی اصلاح کے لیے؟ امتی جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، غور کریں اس جملے کے اوپر، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام نے نہیں کہا کہ میں نکل رہا ہوں انما خرجت لطلب یزید، میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں، امام نے نہیں کہا ایسا۔ امام نے ایسا کہیں نہیں کہا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں امام کے ایسے جملے نہیں ملتے۔ میں کہوں گا مولا، خرابی کون پیدا کر رہا ہے؟ یزید خرابی پیدا کر رہا ہے، ممبروں سے کھیل رہا ہے، ممبروں سے بندروں کو ممبر میں بٹھا رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، شراب خوری حرام حلال کر رہا ہے، جو حرام ہے اس کو حلال کر رہا ہے، یزید سب کچھ کر رہا ہے۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن امام نے ایسا جملہ نہیں کہا۔ امام نے کہا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیوں؟ امام نے کہا دیکھو، آج اگر یزید برسر اقتدار ہے تو وہ اسی امت کی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ آج اگر کہیں پہ یزیدیت نظر آ رہی ہے، اسی امت کی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے زیارت وارثہ میں ہر روز پڑھتے لعن اللہ امت من قتلت کا، لعن اللہ امت من ظلمت کا، لعن اللہ امت من سمعت بذالک کا۔ مولا نے فرمایا خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں قتل کیا، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں ظلم پر مجبور کیا، اتنا ظلم کیا ہمارے اوپر۔ تیسری لعنت جو میرے مولا نے بھیجی، کہا لعن اللہ امت من سمعت۔ پتا تھا نواسہ رسول جا رہا ہے لیکن خاموشی سے بیٹھ کر تماشا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، حق کے مقابل میں کبھی خاموش نہیں رہنا۔ اگر زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو زیارت وارثہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ثواب ملے گا آپ کو، لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ امام کا یہ جملہ من سمعت، خاموشی سے سنتے رہے۔ نواسہ رسول مدینے سے جا رہا ہے، کوئی نہیں آیا ساتھ دینے، فقط 72 آئے۔ کیا ہو گیا تھا اس امت کو؟ تو امام حسین نے کہا اگر میں خروج کروں گا نانا کی امت کی اصلاح کے، واقع ہوا اصلاح ہوئی کہ جب بی بی زینب شام کے دربار میں پہنچی تو ایسے خطبے دیے کہ شامی رونے لگے، توبہ کرنے لگے کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ نواسہ رسول کا
نہج البلاغہ، یہ تو اپنے الفاظ نہیں ہیں میرے عزیزوں، نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، مولا علیہ السلام اس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے ان کو تھکا دیا۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا؟ کہا میں اپنے 10 دینے کو راضی ہوں، دشمن کا 1 لینے کو راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تاریخی جملہ ہے مولا علیہ السلام کا۔ کہا میں اپنے 10 دینے کو تیار ہوں، دشمن کا فقط 1۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ دیکھو دشمن باطل پر ہے لیکن اپنی باطل امام پر لبیک کہہ رہا ہے، میں حق پر ہوتا ہوا تمہیں کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دو، میرا ساتھ نہیں دیتے۔ کہا دشمن کو دیکھو وہ اپنے گھروں کو آباد کر رہا ہے، تم حق پر ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو ویران کر رہے ہو، حق پر ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو ویران کر۔ کہا دشمن کو دیکھو اگر کوئی چیز اس کو دی جاتی ہے تو وہ امین بنتا ہے، میں اگر تمہیں ایک پیالہ بھی دوں تو وہ پیالے کا کوزہ بھی مجھے توڑ کر دو گے۔ پھر وہاں پہ علی نے فرمایا انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے ان کو تھکا دیا۔ میرے علی، میرے عزیزو، یہ غم ہے علی کا، ہر امام کا غم۔ آیت اللہ جواد عام نے اشارہ فرماتے اگر امت بیدار نہ ہو، اگر امت میں معرفت کے ساتھ ساتھ عمل نہ ہو تو ایک نہ ایک دن اس کے امام کا سر لوگ کے نیزہ پر بلند کر دیا جاتا ہے۔ دشمن کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، دشمن کا کام ہی یہی ہے مارنا، لیکن ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ اور اس پرآشوب دور میں کہ چاروں طرف سے دشمن کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، ہماری تو اور مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کون سی چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی ہے میرے عزیزو؟ دیکھیے کربلا میں امام حسین نے کس کس کو زندہ کیا۔ ایک مرتبہ مولا علیہ السلام جنگ صفین میں تھے، جنگ لڑ رہے تھے، جنگ پورے اپنے شباب پر تھی، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، میرے مولا نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس آئے، کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں جانب جنگیں ہو رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا کوئی بھی تیر آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ میرے عباس اسی نماز کی خاطر تو لڑ رہے ہیں، اسی نماز کی خاطر تو لڑ رہے ہیں۔ یعنی تیروں کی چھاؤں میں امام علی علیہ السلام نے نماز ادا کر کے بتایا کہ دیکھو ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے مقصد کو پہچانو۔ آپ نے سب سنا ہوگا شب عاشور امام حسین نے مہلت کیوں مانگی؟ آیا امام حسین ڈر گئے تھے نعوذ باللہ کہ امام حسین نے وہاں سے مہلت مانگی مجھے 1 دن کی مہلت دے دو؟ نہیں میرے عزیزو، میرے مولا نے اس لیے مہلت مانگی تاکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر سکیں۔ بہت ضرورت ہے آج کے اس پرآشوب دور میں معرفت کو پہچاننے کی۔ جنگ جمل میں ایک شخص آیا مولا علیہ السلام کے پاس، کہا مولا ہم کیا کریں، کس کا ساتھ دیں؟ ایک طرف ہے آپ، دوسری طرف ہے رسول اللہ کی زوجہ طلحہ و زبیر صحابی رسول، مولا کس کا ساتھ دیں؟ آپ کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں؟ مولا نے پتہ کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا تم نے ابھی حق کو نہیں پہچانا، تم ابھی قوم پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم ابھی شخصیت پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ حق کو پہچان لیتے، اگر حق کو پہچان لیتے کبھی یہ سوال نہیں کرتے کس کا ساتھ دے میرے عزیز۔ بس میرے عزیز، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو ہمیشہ موت پر آمادہ رہا، ہمیشہ موت پر آمادہ رہا، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی ڈر تھا۔ شب عاشور جب میرے مولا نے اس سے پہلے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب روا دوا تھے تو راستے میں امام حسین علیہ السلام کو نیند آ گئی، نیند کا ایک جھٹکا موت میرے مولا کو لگا۔ علی اکبر تشریف فرما تھے قریب، اب جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے میرے مولا نے کلمہ استرجا بلند کیا،
سے کیا ڈرنا، موت ہم پر آ پڑے یا پھر موت پر ہم جا پڑے۔ یہ وہی جملہ تو جو مولا علی نے کہا تھا کہ علی موت سے اس طرح کھیلتا ہے کہ جیسا بچہ ماں کی گود سے کھیلتا ہے۔ یہ اسی گھرانے کے بچے تھے۔ شب عاشور ہر کوئی اپنی عبادت میں مصروف تھا، سب بزرگ عبادت کر رہے تھے، بچے اپنے اپنے خیموں میں سو رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا، محسوس کیا کہ کوئی ان کے سراہنے آ کر بیٹھا ہے۔ جب نگاہ کی، کیا دیکھا؟ جناب قاسم امام حسین کے سراہنے آ کر بیٹھے ہوئے۔ میرے مولا نے کہا قاسم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ سارے بچے آرام کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ اپنی ماں کے پاس جا کر آرام کرو۔ ایک سوال کیا جناب قاسم نے، کہا چچا جان ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پھر میں چلا جاؤں۔ کہا قاسم کیا سوال ہے؟ کہا مولا اتنا بتائیے، آیا کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ میرے مولا نے کہا قاسم یہ بتاؤ موت کو کیسا جانتے ہو؟ کہا یا امتی احدى من الاسم، کہا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ قاسم اصرار کر رہے، کہا بتائیے کل میرا نام ہے؟ تو میرے مولا نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا قاسم تم اپنے آپ کو تو چھوڑو، کل کے شہداء میں عسکر کا بھی نام ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ سنا عسکر بھی شہید ہو جائیں گے، تو جناب قاسم چھوٹے تھے، کم سن تھے، کہا مولا آیا فوج اشقیاء خیموں پر حملہ کر دے گی؟ مولا نے کہا نہیں نہیں قاسم میں خود عسکر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا پانی پلانے کے لیے۔ لیکن اتنے کم سن تھے، فوراً سے توجہ گئی خیموں کی طرف۔ میں کہوں گا قاسم ابھی کچھ ہی وقت صبر کرنا، ابھی جب شام غریبہ آئے گی یہی فوج اشقیاء ہوگی جو خیموں کو آگ لگانے آئے گی، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گے۔ بس میرے حضیروں، میرے مولا نے کہا قاسم جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ قاسم نے کہا بابا مجھے میری ماں نے ہی تو بھیجا ہے، اور کہا جاؤ جا کر امو جان سے پوچھو آیا کل میرا نام ہے نہیں۔ بس عزادارو وہ وقت آ گیا، ظہر عاشورہ آئی، مسلم کے لال کے لاشیں آ گئے، لیلا کے لال کا لاشا آ گیا، زینب کے لال کے لاشیں اور محمد کے لاشیں آ گئے۔ اتنے میں جناب قاسم جب خیمے کی طرف گئے، جیسے ہی خیمے کی طرف گئے ماں نے اپنا رخ موڑ لیا، کہا قاسم میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ کہا روز قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گی سیدہ کو کہ سب شہید ہو گئے لیکن میرا قاسم شہید نہیں ہوا، قاسم میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جناب قاسم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اماں جان میں کیا کروں، میں تو کئی بار کیا ہوں امو جان کی خدمت میں لیکن امو مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ہائے عزادارو، ابھی قاسم رو ہی رہے تھے، دیوار پر ٹیپ لگا کر بیٹھ گئے، ابھی سوچ ہی رہے تھے اب کیا کروں گا۔ اتنے میں اپنے بابا حسن کی وصیت یاد آ گئی۔ وہ کیا وصیت تھی؟ وصیت یہ تھی کہ بابا نے فرمایا تھا اے قاسم جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو میں تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیتا ہوں، جب کوئی مصیبت آ جائے تو یہ تعویذ میرے بھائی کو پیش کر دینا۔ بس عزادارو، ارے قاسم پر اس سے بڑی اور کیا مصیبت آئے گی کہ سب شہید ہو گئے اور میں زندہ رہوں۔ تعویذ کو لیا، تعویذ کو لے کر امام
امام حسین کے پاس آئے، کہا چچا جان ذرا یہ دیکھ لیجئے، میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ اب جیسے ہی میرے مولا نے تعویذ کھولا، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا بھیا میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن میری جانب سے میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لینا۔ ہائے عزادارو، اب حسین مجبور ہو گئے، بھائی کا حکم آ گیا تھا۔ اب قاسم کو تیار کیا، اتنے میں خیمے سے آواز آئی، مولا ذرا کچھ لمحے کے لیے قاسم کو اندر بھیج دے۔ اب جب قاسم اندر آئے، ام فروہ نے امامہ نکالا، حسن کا امامہ اتار کر، حسن کا امامہ لے کر بی بی زینب کو دیا، کہا بی بی یہ آپ کے بھائی حسن کا امامہ ہے، ذرا قاسم کو پہنا دے۔ اب جیسے ہی امامہ پہنایا، قاسم میدان کی جانب آئے۔ عزادارو اتنے کم سن تھے، کوئی ذرا قاسم کو نہیں آتی تھی جو پہنا سکے۔ ارے گھوڑے پر سوار کیا، مولا عباس نے رکابیں کاٹ کر گھوڑے پر سوار کیا، آئے میدان کی جانب، بڑی شاندار جنگ کی، دشمنوں کو فنار کیا۔ لیکن آخر کار لڑتے لڑتے قاسم نے دیکھا ان کے جوتوں کا تشمہ کھل گیا ہے۔ اب جیسے ہی قاسم جوتوں کا تشمہ بند کرنے کے لیے جھکے، ایک شکی نے پشت سے ایسی تلوار لگائی، قاسم نے آواز دی، میرے عزادارو جانتے ہو کربلا میں جس شہید نے پکارا، یا امام کہہ کر پکارا، یا مولا کہہ کر پکارا، یا آقا کہہ کر پکارا، ارے اتنے کم سن تھے، جیسے ہی قاسم کو گولی لگا